ایک ضدی محبت، کچھ غلط فہمیاں اور دو دل جو ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی دور تھے۔ کیا رباب سلطان شاہ کی محبت کو سمجھ پائے گی یا یہ محبت ایک خوبصورت داستان بننے سے پہلے ہی بکھر جائے گی؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں دلاویز۔ آئیے مل کر سنتے ہیں ضدی صنم۔ کمرے کی فضا میں اس وقت خاموشی کے باوجود ایک طوفان برپا تھا۔ دونوں کے درمیان برسوں کی محبت شکایت اور تلخی جیسے چند لمحوں میں الفاظ بن کر باہر آ گئی تھی۔ آپ نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے، میں نے اپنی انا اور عزت نفس کی توہین کی ہے آپ کے سامنے، آپ نے ہمارے درمیان موجود نکاح جیسے پاک رشتے کی توہین کی ہے، فقط اپنی مردانہ تسکین کے لیے میرے جسم کا استعمال کیا ہے۔ جواب میں سلطان شاہ کا اس پر بے ساختہ ہاتھ اٹھا تھا، مگر وہ اپنا ہاتھ ہوا میں روکتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ تمہیں میرا قریب آنا محض مردانہ تسکین لگا تھا؟ کیا تم نے میری قربت میں سکون سے بھرپور سانسیں نہیں لی تھی؟ تمہیں وہ سسکیاں میری مردانگی کی تسکین لگتی ہیں؟ تو کیوں نہ یہ مردانہ تسکین میں تمہارے وجود سے پھر سے حاصل کروں؟ اس بار یقین کرو، تمہاری سسکیاں نہیں بلکہ اس کمرے میں تمہاری چیخوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس کی دھڑکنوں پر موجود اپنے ہاتھوں میں سختی لاتے ہوئے وہ رباب کو رونے پر مجبور کر گیا۔ سلطان شاہ پلیز، نہیں نہیں، وہ آنکھوں میں غصہ لیے انتہائی تیز آواز میں سلطان پر چلا رہی تھی، اور وہ مضبوط مرد اپنی نیلی گہری آنکھوں میں حیرت کا سمندر لیے اس ننھی سی لڑکی کو گھورے جا رہا تھا جو کبھی اس کے نکاح میں آئی تھی اور رات کو اس کی شدتوں کے آگے ہار مانتی، سسکیاں بھرتی اس کے آغوش میں سمٹ رہی تھی۔ مرد ہیں آپ؟ وہ اس کا گریبان ہاتھوں میں پکڑے چلا رہی تھی۔ رباب، اپنی آواز نیچی کرو ورنہ… سلطان نے غصے سے اپنے الفاظ منہ میں ہی روک لیے، مگر سلطان شاہ کا خاموش ہونا رباب کے غصے کو مزید بھڑکا گیا۔ ورنہ کیا؟ ہاں سلطان، آپ کیا کر لیں گے؟ یہ میرے وجود سے آپ نے اپنی مردانگی کو تسکین تو پہنچا دی ہے، مگر مجھے بولنے سے روک نہیں سکتے۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ ضبط کی شدت سے لال ہوتے سلطان شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھا، اور اس سے پہلے کہ اس کا مضبوط ہاتھ رباب کے نازک گال پر نشان چھوڑ جاتا، سلطان نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ دیکھو رباب، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ رات کو تو تم میری قربت میں تڑپ رہی تھی، تمہارے ان لبوں سے میرے نام کی میٹھی میٹھی آہیں نکل رہی تھی۔ اتنا کہتے سلطان نے رباب کے گلاب کی پنکھڑی جیسے اد کھلے لبوں کو اپنی جانب بڑھایا تو رباب پوری طرح جان سے کانپ گئی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ پیار تھا یا مردانگی کی تسکین۔ ایک بار پھر سے وہی منظر دہرایا جائے گا، لیکن اس بار کمرے میں تمہاری مدہوش کن سسکیاں نہیں بلکہ تمہاری درد بھری چیخیں سنائی دیں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے رباب کی دھڑکنوں کو اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑ لیا، جس پر وہ درد کی شدت سے آہ نکال کر رہ گئی۔ پلیز سلطان، وہ گڑ گڑائی، مگر سلطان کی آنکھوں میں غصے کی لالی کو دیکھ کر رباب کی بے بس آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی، جبکہ وہ جو جنونی ہوتا اس کے نازک بدن پر ابر کی طرح برستا چلا گیا۔ گھڑی شام کے 4 بجا رہی تھی۔ رباب آڑی ترچھی صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں سیل فون تھا اور وہ انسٹا سکرول کر رہی تھی۔ تبھی کچن سے دلشاد بیگم کی آواز آئی، رباب ذرا اپنے پاپا کو فون کر کے کہو آتے وقت دہی لیتے آئیں، میں نے بریانی بنانی ہے، رائتا بنانے کے لیے دہی چاہیے۔ ماں کی آواز سن کر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اس گھر میں اسے اگر کسی سے ڈر لگتا تھا تو وہ اس کی ماں تھی، اور مزاج کی ایسی تھی کہ ان کا حکم ٹالنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اس نے فوراً اپنے بابا کو کال کی اور دہی لانے کا کہا، اور واپس فون میں لگ گئی۔ یہ فیملی صرف 3 افراد پر مشتمل تھی۔ رباب اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 9 عمری میں ہی اس کا حسن اور نگاہوں کو حیران کر دینے والا حسن ایسا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگ جاتا۔ وہ ابھی کالج میں پڑھتی تھی، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اس کے حسن پر رشک کھاتی تھی، مگر رباب تھی کہ اپنی اس قدر حسن سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس کی دوستیں بھی بہت محدود تھیں، زیادہ تر وہ گھر پر موبائل میں ہی مصروف رہتی تھی۔ اس کے پاپا کا یہاں ایک بزنس تھا، مگر کچھ عرصے سے وہ خسارے میں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتے تھے۔ ابھی کل رات ہی کا
کام نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فیکٹری کے بہت سے ملازمین کام چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس وجہ سے وہ خاصی فکر مند تھے۔ رباب کی اماں نے انہیں پریشان دیکھا تو کہا، آپ اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ کر کے ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آخر کار گاؤں کی زمینوں میں آپ کا بھی تو حق ہے نا؟ اس دن پہلی بار رباب کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس کا ایک گاؤں بھی ہے، اور جب بھی وہ اپنی ماں سے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرتی تھی تو وہ ہمیشہ اسے ٹال دیتی تھی، مگر اب وہ خود اس کے پاپا کو ان کا حصہ لینے کی بات کر رہی تھی، جس پر رباب کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنے بابا سے سوال کیا تو دونوں نے کچھ سوچ کر اسے سب کچھ سچ ہی بتا دیا۔ دیکھو بیٹی، میں نے تمہاری ماں سے پسند کی شادی کی تھی، مگر میرے گھر والوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ تمہاری ماں یتیم تھی، ان کا کوئی نہیں تھا، میرے گھر والوں نے بھی رشتہ توڑ دیا تو میں شہر آ گیا۔ یہاں آ کر چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا، اس کے بعد کبھی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا، اور نہ ہی میرے خاندان والوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اسے سب پرانی باتیں اور اپنی ساری داستان سنا رہے تھے، جسے سن کر رباب کو سخت تکلیف ہوئی تھی کہ اس کے باپ کو پسند کی شادی کی اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ یہ کیسا خاندان تھا؟ ایسے اپنے رشتے دار تھے جو اس کی خوشی کی دشمن بن گئے تھے۔ اسی دن اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اس خاندان والوں سے کبھی رابطہ نہیں رکھے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی قسمت بہانے بناتی اسے خود ہی انہی لوگوں کے دروازے پر لے جائے گی۔ شاہ حویلی میں دوپہر کا سناٹا چاروں اور چھایا ہوا تھا، صرف کچن سے کچھ خادماؤں کی باتیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان شاہ حویلی کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے رعب و جلال سے دیواروں سے لپٹی خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ سگرا، اس نے تھوڑی اونچی آواز میں حویلی کی خادمہ سگرا کو آواز دی۔ جی سلطان صاحب۔ سگرا دوپٹہ سر پر درست کرتی سر جھکائے مخاطب ہوئی۔ میں روم میں جا رہا ہوں، میرا کھانا گرم کر کے وہی لے آؤ۔ اسے حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اوپر کمروں کی لمبی قطار تھی، جس میں تیسرے نمبر والے کمرے کا دروازہ کھول کر سلطان اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر سرچ بورڈ کے سارے بٹن آن کر دیے، جس پر ایک دم سے وہ تاریک کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت اور نفاست سے سجایا ہوا تھا، ہر طرف ہلکے رنگوں کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کمرہ اس حویلی کے سردار سلطان شاہ کا تھا۔ ہر موسم میں اس کی تزئین و آرائش میں تبدیلی کی جاتی تھی، کیونکہ سلطان کو ایک ہی رنگ میں رنگا کمرہ کبھی پسند نہیں آتا تھا۔ ہر کچھ عرصے بعد اسے یہاں تبدیلی چاہیے ہوتی تھی۔ اس حویلی کا کیا بلکہ اس پورے گاؤں پر اس کا راج تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے یا اس کی بات سے انکار کرے۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ملازمہ کھانا رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ آج اسے پنچایت میں بھی جانا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ کاروبار کے سلسلے میں شہر میں ہی تھا۔ سلطان کو جب وہاں کی کاروباری مصروفیات سے تھوڑی فراغت ملی تو وہ گاؤں چلا آیا۔ 2 سال پہلے ہی وہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آیا تھا۔ تب سے ہر چیز کی ذمہ داری اچھے سے نبھا رہا تھا۔ حویلی میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ایک وقت تھا کہ یہ حویلی یہاں کے مکینوں کی ہنسی اور کہکوں سے بھری رہتی تھی۔ یہاں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی رہتی تھی، مگر اب سوائے اداسی کے اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ بی جان کی بوڑھی آنکھیں سالوں پہلے اس حویلی کو چھوڑ کر جانے والے مظہر شاہ کی واپسی کی راہیں تکتی رہتی تھی، مگر خاندان کے باقی لوگوں کو مظہر شاہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ان کے خیال میں اگر مظہر شاہ لوٹ آیا تو زمین میں انہیں بھی حصہ دینا پڑے گا۔ ان کی ایسی چھوٹی سوچ پر سلطان شاہ افسوس سے سر ہلا کر رہ جاتا۔ سلطان کی ماں اور باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اسے اس کی بی جان نے ہی پالا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسے اس کے مظہر چچا کے قصے سناتی رہتی تھی، اس لیے سلطان کو انہیں دیکھے بغیر ان سے ایک خاص لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے جب آخری بار اپنے چچا کو دیکھا تھا تب اس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ اس کی چچی کے ہاتھ میں ننھی سی گڑیا تھی جس سے سلطان کو بہت محبت تھی۔ اس دن وہ بہت رویا تھا کہ وہ اس ننھی گڑیا کے ساتھ نہیں کھیل پائے گا۔ اتنے سال گزر گئے تھے مگر آج تک وہ اسے بھول نہیں پایا تھا، بلکہ بی جان کے ساتھ اب بھی ان کی تلاش میں تھا، لیکن اسے ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔
کھانا کھا کر اس نے اپنے خاص ملازم ظفر کو بلایا اور زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا۔ پھر کافی دیر تک اسی کام میں مصروف رہا۔ پھر وہ پنچایت کے لیے چلا گیا، جہاں وہ گاؤں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں رات گئے تک مصروف رہا۔ جب وہ واپس حویلی لوٹا تو بی جان اب تک اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا بی جان؟ آپ سوئی نہیں؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی سو جایا کریں۔ مگر وہ پیار سے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے بولی۔ تو بی جان ہنس پڑی۔ ارے میری بوڑھی ہڈیوں میں ابھی اتنی جان باقی ہے کہ پوری حویلی کو اکیلے سنبھال لو۔ جس پر وہ سلطان شاہ بھی مسکرا دیا اور انہیں کندھوں سے تھام کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رباب کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، تبھی اس کی دوست کا فون آیا۔ ہاں بولو یار، کیا ہوا ہے؟ اس نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ یار وین خراب ہو گئی ہے، آج سب کو خود ہی کالج جانا پڑے گا، اس لیے میں تو نہیں آؤں گی۔ مجھے بسوں میں دھکے کھانے کا کوئی شوق نہیں، تم اپنا دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر رباب چونک گئی۔ کیا مطلب یار؟ وین خراب ہو گئی ہے؟ اب بتاؤ میں کالج کیسے پہنچوں گی؟ میں نہیں جانتی، تم بھی آف کر لو آج کے لیے۔ وہ اسے مزے سے مشورہ دے کر کال کٹ کر گئی۔ سمرا کی بچی، کالج میں تو ملو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ رباب غصے سے سکرین کو گھور کر رہ گئی، کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا کہ اس کی مما نے اسے چھٹی نہیں کرنے دینی تھی۔ وہ شہر کے ایک جانے مانے کالج میں پڑھتی تھی اور کالج تک جانے میں اسے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور بسوں میں جانا اسے حد سے زیادہ مشکل لگتا تھا۔ مگر پھر بھی وہ منہ بنا کر بیگ اٹھا کر گھر سے نکل پڑی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ بس اسٹاپ پر کھڑی وہ کافی دیر سے بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی جب بس نہ آئی تو اس نے واپسی کا سوچا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے کوئی رکشہ نہیں جانا تھا۔ اوپر سے گرمی بھی بہت ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، اس سے اچھا تو تھا کہ گھر پر ہی رک جاتی، وہ سوچ کر تیز تیز چلنے لگی، ساتھ ہی ساتھ منہ ہی منہ میں بڑبڑا بھی رہی تھی۔ تبھی اچانک اسے اپنے بے حد قریب گاڑی کے ٹائروں کی چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ گاڑی میں موجود شخص اس کے بالکل قریب ایمرجنسی بریک لگا رہا تھا۔ اگر اسے بریک لگانے میں 1 لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ لازماً بڑی سی گاڑی کے نیچے ہوتی۔ ایک تو شدید گرمی، اوپر سے بس کے نہ ہونے کا غصہ، اور پھر یہ گاڑی، ان سب چیزوں نے تو رباب کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کے پاس آئی اور غصے سے شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سلطان شاہ نے سرخ چہرے کے ساتھ اس پاگل لڑکی کی طرف دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے گھورتی رہی۔ وہ اس کی شاندار پرسنالٹی سے 1 لمحے کو متاثر ہوئی، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ وہ اپنی خوبصورت جھیل جیسی نیلی آنکھوں میں غصہ لیے ماتھے پر ہاتھ کا چھبا بنائے دھوپ سے بچنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ سلطان دم بخود اس کی ان آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ اسے وہ آنکھیں جانی پہچانی لگی اور اس کا چہرہ، جس میں اسے اپنے باپ کی مماثلت حد سے زیادہ نظر آئی تھی۔ وہ ایک دم چونکا، اس کے لب پھڑپھڑائے مگر آواز اس کے اپنے کانوں تک نہ جا سکی۔ کہاں کھو گئے ہو مسٹر؟ تم سے ہی بات کر رہی ہوں، اکتا کر بولی تو سلطان ایک دم ہوش میں آیا۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے محترمہ، میری غلطی نہیں ہے، آپ بھی بنا دیکھے چل رہی تھی۔ یہ تو شکر ہے میں نے بر وقت بریک لگائی، ورنہ اب تک تو تم اس گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جا چکی ہوتی۔ وہ اپنے عزلی غصیلے انداز میں بولا تو رباب جو اب تک اس پر چلا رہی تھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی گرمی کی وجہ سے اب اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اب زیادہ بحث کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی، لیکن ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ ایک دم سے اسے زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر کھردری سڑک پر گر جاتی، سلطان شاہ نے اسے تھام لیا۔ مگر گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ رباب وہیں بے ہوش ہو کر سلطان شاہ کی باہوں میں جھول گئی۔ سلطان شاہ نے فوراً اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ رباب کو جب ہوش آیا تو اس کے پیرنٹس اس کے گرد بیٹھے پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ دونوں تیزی سے اس کے قریب آئے۔ کیسی ہو بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب کیسے محسوس کر رہی ہو؟
دونوں نے پریشانی سے سوال کیا۔ میں کہاں ہوں ماما؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ بیٹی تم بے ہوش ہو گئی تھی اور ایک راہگیر تمہیں ہسپتال لے کر آیا تھا۔ اللہ بھلا کرے اس شخص کا، ورنہ آج کل مصیبت میں کون کس کی مدد کرتا ہے؟ اس کی مما افسردگی سے بولی۔ اسی وقت رباب کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کی نگاہوں میں سلطان شاہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ ماما اب وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، ہمیں ہسپتال سے فون آیا تھا، ہم دوڑے دوڑے یہاں چلے آئے، مگر تب تک وہ شخص یہاں سے جا چکا تھا اور جاتے ہوئے ہسپتال کا بل بھی ادا کر کے گیا تھا۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ اس شخص کے جانے کا سن کر نہ جانے کیوں رباب کے اندر کچھ گھس سا گیا۔ ایک دن اسے ڈاکٹروں نے ہسپتال میں ہی رکھا، اس کے بعد وہ گھر چلی آئی تھی، مگر سارا وقت وہ شخص اس کے ذہن پر سوار رہا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا اور میرے لیے اتنا سب کیوں کر کے گیا؟ اس کے دل سے اٹھتا یہ سوال بار بار اسے بے چین کرنے لگا تھا۔ اگلے کئی دن وہ سلطان کے خیالوں میں گم رہی۔ اسے اس کا نام وغیرہ کچھ نہیں پتا تھا اور نہ ہی وہ اسے جاننا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کا چہرہ اس کی نگاہوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف سلطان شہر میں موجود اپنے لگژری فلیٹ میں بیٹھا رباب کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے دماغ میں بہت سی اندیکھی خیالات آنے لگے تھے۔ بار بار اسے کچھ الگ ہونے کا احساس ہوتا، یوں لگتا جیسے اس سے پہلے بھی کہیں مل چکا ہے۔ اس کا چہرہ کسی سے بہت ملتا تھا، مگر آخر کس سے؟ وہ اس ایک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ پھر اسے ایک خیال آیا۔ وہ اپنا لاکر کھول کر کھڑا ہو گیا، پھر اس میں سے ایک پرانا فیملی فوٹو البم نکالا اور ایک ایک تصویر کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ تبھی ایک تصویر پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ اس تصویر سے ملتا جلتا تھا۔ اسے آخر اس کے سوال کا جواب مل ہی گیا تھا۔ اب صرف تصدیق کی ضرورت تھی۔ اس کی سالوں پرانی تلاش میں آج پہلی بار کوئی سرا اس کے ہاتھ آیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگلے دن ہی اس نے صبح سویرے اپنے خاص آدمی کو رباب کی معلومات اکٹھی کرنے پر لگا دیا۔ جب وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا تو اس کے بیگ سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکلی تھی، جس میں اس کے گھر کا نمبر درج تھا، اور اسی نمبر سے سلطان نے ظفر کو اس کے گھر والوں کو کال کروائی تھی، مگر اسے وہ نمبر یاد نہیں تھا۔ تبھی وہ ایک بار پھر اس ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ ہسپتال اس کے ایک قریبی دوست کا تھا، اس لیے اسے وہ نمبر حاصل کرنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد اسی نمبر اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اپنے دوست کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل گیا۔ نمبر کے ذریعے کسی کی معلومات نکالنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد سارا ڈیٹا اس کے سامنے تھا۔ اس کا شک بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ یہ اس کے چچا کی وہی فیملی تھی جنہیں سالوں پہلے ان کے بزرگوں نے اس حویلی سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چچا اب ان کی فیملی کا حصہ دوبارہ بننا چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس خیال نے سلطان کے دل کو افسردہ کر لیا۔ رباب کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی الجھن کا شکار تھی۔ اس شخص کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اوپر سے اس کے پاپا کا بزنس پوری طرح ختم ہو کر رہ گیا تھا اور روز اس کے پیرنٹس گاؤں جانے کی بات کرتے تھے، لیکن وہ ان خود غرض رشتہ داروں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی غرق تھی کہ سمرا اس کے پاس آ دھمکی۔ کیا ہوا ہے رباب؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے رباب کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی۔ تم بتاؤ ٹیسٹ کیسا ہوا؟ میں نے تو بالکل بھی پڑھائی نہیں کی تھی، پتہ نہیں کیسے مارکس آئیں گے۔ رباب نے جان بوجھ کر بات کو بدل دیا۔ وہ کسی سے بھی اپنے گھریلو مسائل ڈسکس نہیں کرتی تھی۔ کالج میں بھی اس کی واحد دوست سمرا ہی تھی، جس سے اس کی تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی۔ سمرا بھی سمجھ گئی کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی، تبھی وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چھٹی ہونے کے بعد رباب جیسے ہی کالج سے باہر نکلی تو باہر وہ بڑی سی گاڑی اسے دکھائی دی جس سے اس دن وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں یہ میرے پیچھے تو نہیں پڑ گیا؟ وہ پریشانی سے سوچتی وین کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس کی وین چلی تو وہ گاڑی بھی اسے فالو کرنے لگی۔ وہ سارا رستہ گھبرائی سی رہی۔ بے شک اتنے دن وہ اس انجان شخص کے بارے میں سوچتی رہی تھی، مگر اب اس کا یوں پیچھا کرنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
وہ گاڑی سے اتری تو دیکھا وہ گلی کے کونے میں کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس پر رباب اس شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گئی اور ڈور بیل بجائی۔ اندر سے ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا، بس صفائی والی لڑکی آتی تھی۔ وہ فوراً اندر داخل ہو گئی۔ بی بی جی کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر ملازمہ نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے ٹھنڈا پانی لا دو۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں اب بھی کانپ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ شخص میرے گھر تک کیوں آ گیا؟ اب کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے کیا؟ وہ سخت پریشانی میں خود سے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ پانی کا گلاس لے آئی، مگر اس کے کانپتے جسم اور پیلے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے بی بی جی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے سوال کیا، مگر رباب نے کوئی جواب نہ دیا اور گلاس میں موجود پانی کا ایک ایک گھونٹ اپنے حلق میں اتار لیا۔ کچھ دیر تک سلطان وہاں گھر کے باہر کھڑا رہا، لیکن پھر واپس گاؤں کے لیے نکل گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے چچا کی تمام تفصیلات نکلوا لی تھی کہ اس کے چچا کے بزنس میں بہت خسارہ ہوا تھا اور اب ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان تھے۔ سلطان کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا دونوں فیملیز کو واپس جوڑنے کا۔ وہ سب صرف اپنی بی جان کے لیے یہ کر رہا تھا۔ بچپن میں گڑیا جیسی رباب اسے بہت پسند تھی، مگر اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں محبت جیسے کوئی جذبات نہیں تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ پھر بھی صرف اس پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی اسے شام ہو گئی تھی۔ وہ حویلی میں داخل ہوتے ہی بی جان کے روم میں گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ اس کی آمد کی خبر ملتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ سلطان روم میں آیا تو وہ اس کی منتظر تھی۔ آ گیا میرا شہزادہ؟ اسے دیکھتے ہی بی جان کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھی۔ بی جان، آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دوائی آپ نے لی ہے یا نہیں؟ ہاں بیٹا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، چھوٹی موٹی بیماریاں تو چلتی رہتی ہیں۔ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ آج عجیب بے چینی کا شکار لگ رہے ہو۔ بی جان اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی بے چینی کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ بی جان، آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مجھے مظہر چچو کا خاندان مل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی بی جان خوشی کی مارے رونے لگی۔ انہوں نے سالوں سے اپنے بیٹے، بہو اور پوتی کی راہ دیکھی تھی۔ وہ کبھی بھی انہیں گھر سے نہیں نکالنا چاہتی تھی، مگر اس وقت خاندان کے کچھ لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور خود ان کے شوہر نے بھی اپنے خاندان کا ساتھ دیا اور ان کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا بہت معصوم ہے اور اس لڑکی کو بھی بے حد پسند کرتا ہے۔ اپنی بہو بھی انہیں بہت پسند تھی، مگر وہ چند سال ہی یہاں رہ سکی۔ اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے اور سب نے مل کر انہیں اس حویلی سے نکال ہی دیا۔ اس کے بعد بی جان کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ صرف سلطان کی ذات ہی ایسی تھی جسے دیکھ کر وہ سکون محسوس کرتی تھی۔ اب اتنے سالوں بعد سلطان نے انہیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی، جس پر انہوں نے اپنے لاڈلے پوتے کو اپنی سینے سے لگا لیا۔ سلطان نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ چچو کا بزنس بند ہو گیا ہے اور اب وہ جلد ہی ان سے رابطہ کر کے انہیں گاؤں لے آئے گا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ رباب اپنے کمرے میں تھی اور اس کے ماں باپ ابھی لاؤنج میں بیٹھے گزرے دن کی باتیں کر رہے تھے۔ آج کل گھر پر صرف پریشانی چھائی رہتی تھی۔ اسی وقت زور سے بیل کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیوں مگر رباب کا دل ایک دم سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس ہینڈسم شخص کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ گھبرا کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شخص گھر نہیں آ سکتا۔ ابھی وہ خود کو کوئی ایسا ہی دلاسا دے رہی تھی کہ ایک بار پھر زور سے بیل بجی۔ اب کی بار رباب تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی۔ ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی جو شخص اس کی نظر کے سامنے آیا، اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص مسکراتا ہوا کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہی تھا۔ رباب کے لبوں سے ایک لفظ تک نہیں نکل پا رہا تھا۔ تبھی اس کی ماں پیچھے سے آئی۔ رباب، کیا ہوا ہے؟ کون ہے گیٹ پر؟ ان کی آواز پر رباب کا دھیان ٹوٹا اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ایک سائڈ پر ہو گئی۔ اس کے اندر کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تبھی سلطان نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام سلطان شاہ ہے اور میں مظہر چچو کا بھتیجا ہوں۔ اس کی بات سن کر دونوں چونک اٹھی۔
اس کی ماما نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا اور اسے لیے فوراً اندر آ گئی۔ سلطان نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے اپنے چچو کو دیکھ کر فوراً ان کے پاس آیا۔ ایک انجان شخص کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ اسی وقت سلطان کے منہ سے نکلا چچو۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سلطان ہوں چچو، آپ نے مجھے پہچانا؟ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ رباب کے پاپا نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ سب جذباتی ہو گئے مگر رباب ساکت آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو کتنی محبت سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص جس کی ایک جھلک نے اسے کئی دن سکون سے سونے نہیں دیا تھا وہ اس کا اپنا کزن نکلے گا۔ کچھ ہی دیر بعد رباب کے گھر کا منظر بدل گیا تھا۔ اس کی ماما نے سلطان سے پوچھ کر اس کی پسند کے کھانے بنانا شروع کر دیے اور اس کے پاپا اس سے باتیں کرنے لگے، حویلی والوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ اپنے والد کا پوچھا تو سلطان نے بتایا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ رباب کے پاپا کا دل بھر آیا۔ وہ ایک بار اپنے والد سے ملنا چاہتے تھے مگر قدرت نے انہیں یہ موقع ہی نہیں دیا۔ پھر باتوں اور کھانے کا لمبا دور چلتا رہا۔ جاتے جاتے سلطان نے ان سب کو کہہ دیا، میں کل آپ لوگوں کو لینے آؤں گا۔ بی جان سب سے ملنا چاہتی تھی۔ اس سب کے دوران رباب چپکے چپکے سلطان کو دیکھتی رہی تھی اور نہ جانے کب کس لمحے میں وہ اس کے دل کی سرزمین پر اپنے قدم رکھ چکا تھا۔ رباب کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ بہت غور سے اس کی مسکراہٹ، بات کرنے کا انداز اور ہر چیز دیکھ رہی تھی اور اس کی ہر ادا کو اس نے بڑی محبت سے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ سامان پیک کر کے سلطان کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد سلطان انہیں لینے آ گیا۔ وہ سامان رکھ کر جیپ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیپ کا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ رباب کے پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ ان راستوں پر واپس جا رہے تھے جن راستوں کو انہوں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ حویلی پہنچنے میں انہیں مغرب ہو گئی تھی۔ سلطان نے حویلی میں پہلے ہی ان کے آنے کی اطلاع دے دی تھی، جس پر بی جان نے پوری حویلی کی صفائی کروائی اور ان کے آنے کی خوشی میں انہوں نے ہر طرح کے پکوان تیار کروائے تھے۔ حویلی میں ایک لمبے عرصے بعد جشن کا سماں بندھا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ خاندان والے بھی منہ بنائے حویلی میں موجود تھے۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو ان کا بڑی ہی پرمسرت طریقے سے استقبال کیا گیا۔ رباب تو اتنی بڑی حویلی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پاپا پہلے اتنی بڑی حویلی میں رہتے تھے۔ بی جان نے اپنے بیٹے اور بہو کو گلے سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا گیا۔ کھانے کی خوشبو سے رباب کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ آج سلطان بھی بات بات پر مسکرا رہا تھا۔ بی جان تو خوشی سے بار بار ان سب کی بلائیں لیتے تھک نہیں رہی تھی۔ انہیں حویلی میں آئے 3 دن ہو گئے تھے۔ سلطان نے انہیں ان کے حصے کی ساری زمینیں بھی سونپ دی تھی اور ان کا بزنس دوبارہ سیٹ اپ کروانے میں بھی مدد کر رہا تھا۔ اب ہر وقت ان کے پاپا خوش رہتے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ جب سے اس کی ماں یہاں آئی تھی تب سے وہ بھی خوش رہتی تھی۔ ایک دن حویلی میں ارم نام کی ایک لڑکی آئی اور وہ سلطان کے ننیھال سے تھی۔ رباب کو وہ بہت ہی ضدی اور شو آف کرنے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ 2 دن میں ہی اس نے بھانپ لیا تھا کہ سلطان اور رباب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ وہ بچپن سے ہی سلطان کو حاصل کرنے کے خواب دیکھتی تھی مگر کردار کی بے حد ہلکی تھی۔ اس کے کئی لڑکوں کے ساتھ افیئر بھی چلتے تھے جس کی وجہ سے سلطان اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا مگر وہ زبردستی اس سے چپکتی رہتی۔ اس کی انہی حرکات کی وجہ سے حویلی میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ رات کو کھانے پر جب سلطان حویلی آیا تو ارم کو وہاں دیکھ کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ جانتا تھا کہ اب ایک بار پھر وہ اس کے پیچھے آگے گھومنے لگے گی اور یہی ہوا۔ وہ کھانا کھا کر کافی کا کپ ہاتھ میں لیے ایک کونے میں کھڑا تھا کہ عجیب صورتحال بنائے وہ ارم وہاں آ گئی۔ سلطان نے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ کیا ہوا ہے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بے رخی پر وہ اتراتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور اس کے گلے لگنے کی کوشش کی۔ اس وقت نیچے کھڑی رباب کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ یہ منظر اس کے لیے بالکل ہی ناقابل برداشت تھا۔ سلطان اس بات سے بالکل واقف نہیں تھا کہ رباب انہیں دیکھ رہی ہے مگر ارم نے رباب کو دیکھ لیا تھا۔ ارم نے رباب کو دیکھتے ہی جان بوجھ کر سلطان سے مزید چپکنا شروع کر دیا۔ رباب آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی گئی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے ارم کو خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ بدذات عورت، دن بدن تمہاری حرکتیں بگڑتی جا رہی ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخا۔ ارم گال پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
اسے یہ امید نہیں تھی کہ سلطان اسے تھپڑ مار دے گا۔ اب وہ اپنی اس سب کی ذمہ دار رباب کو ٹھہرانے لگی تھی۔ دوسری طرف رباب اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ سلطان سے حد سے زیادہ پیار کرنے لگی تھی، مگر اب سلطان کی اس حرکت پر اس کا دل غم سے ڈوب گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ سچ تھا، مگر اس کے اس خیال پر ارم نے اگلے دن مہر تصدیق سب حویلی کے پچھلے باغ میں تھی۔ تبھی ارم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ رباب نے اسے دیکھتے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا، مگر ارم آنکھوں میں جھوٹے آنسو لا کر بولی، مجھے غلط مت سمجھنا، مگر یہ سچ ہے کہ میرا اور سلطان کا رشتہ بہت گہرا ہے، مگر اب اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اب اس کے کام کی نہیں رہی۔ مجھے اب اس کی حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ یوں ہی وقت گزار کر اسے آخر میں استعمال کرنے کے بعد کسی بھی کارنر کی طرف پھینک دیتا ہے۔ وہ دوپٹے کی اوٹ سے اپنے مگرمچھ کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ وہ سلطان کے خلاف زہر اگل رہی تھی، جبکہ بے وقوف رباب اس کی ہر بات پر یقین کرتی چلی گئی۔ دوسری طرف بی جان نے سلطان اور رباب کی شادی کا اعلان کر دیا۔ سب اس رشتے پر راضی تھے۔ رباب نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار نہیں کیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ارم کا حسد بڑھنے لگا۔ اس نے رباب کو سلطان کے خلاف مزید جھوٹی کہانیاں سنائیں۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ سلطان اور رباب کی شادی نہ ہو سکے، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام رہ گئیں، حتیٰ کہ ان دونوں کی شادی کا ایک دن بھی آ گیا۔ رباب نے سلطان کی پسند کا بہت مہنگا سرخ لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر اس کے دل میں سلطان سے بدلہ لینے کا ارادہ مضبوط تھا۔ وہ اس سے اپنی محبت کے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اسے کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رباب کی ماما اس کے پاس آئیں، اسے پیار کیا اور بولی، دیکھو بیٹا، تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم سلطان کی دلہن بن رہی ہو۔ تمہارے باپا بھی سالوں بعد اتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اب تمہیں اپنا گھر اچھے سے سنبھال کر سلطان کو خوش رکھنا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور اچھا بچہ ہے۔ ان کی نادانی پر رباب کو غصہ آیا۔ آپ ابھی اس کی حقیقت نہیں جانتی نا، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کچھ دیر کے بعد اسے حویلی کے لان میں بنے سٹیج پر بٹھایا گیا۔ شادی کا سارا انتظام حویلی میں ہی کیا گیا تھا۔ نکاح خوان نے نکاح پڑھایا، اس کے بعد مہمانوں میں میٹھا تقسیم کیا گیا۔ سلطان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا رباب، تم خوش تو ہو نا؟ سلطان کی بات پر وہ چونک گئی، مگر اس نے سلطان کو کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی ان کے کزن سٹیج پر آ کر مستی کرنے لگے۔ سلطان بھی ان میں گھر گیا۔ ارم دور کھڑی حسد بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رباب کو اب وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد رسومات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک عرصے بعد حویلی میں شادی ہوئی تھی، اس لیے بی جان اپنے سارے ارمان پورے کر لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد بی جان نے کہا، رباب کو سلطان کے روم میں چھوڑ آؤ، تو اس کی کزنز اسے سلطان کے روم میں لے گئیں۔ ان میں ارم بھی موجود تھی۔ ارم کا چہرہ دیکھتے ہی رباب کو شدید غصہ آیا، جس پر وہ سب کی موجودگی میں اپنے غصے کو گھونٹ گئی، اور پھر اس کی کزنز کچھ ہی دیر اس کے پاس بیٹھیں اور چلی گئیں۔ رباب نے تھک کر بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ سلطان کو اس کے دوستوں نے روک لیا تھا۔ سب اسے تنگ کر رہے تھے، مگر خود سلطان کی نظریں گھڑی گھڑی رباب کی طرف تھیں۔ وہ دل سے جلد رباب کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس کے شرارتی دوست تھے کہ اسے ہلنے کا نام نہیں لینے دے رہے تھے۔ آخر کار اس نے بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑوائی اور حویلی کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو سب سو چکے تھے، مگر رباب نہیں سوئی تھی۔ اس کے دل میں خدشہ جاگا تھا۔ وہ گاڑی کھڑی کرتا تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کے قدموں میں ایک الگ ہی سرشاری تھی۔ رباب نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سلطان سے اس کی شادی ہو جائے گی، اور وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، مگر جب سے اس نے ارم کی سلطان سے عاشقی کے قصے سنے تھے، وہ صحیح سمجھنے لگی تھی کہ سلطان خان محض لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والا شخص ہے۔ اتنا عرصہ جو سلطان کے لیے اس کا دل نرم رہا تھا، اس کی غلط فہمی کی وجہ سے اب وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ سلطان اس کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے۔ وہ دلہن بنی خاموش بیٹھی تھی۔
کافی دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ خوشبوؤں میں نہایات چہرے پر مسکراہٹ سجائے کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ رباب گہرے سرخ رنگ کے جوڑے میں روایتی دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سلطان رباب کو دیکھتے ہی اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگا لیا۔ اس کی اس بے باکی پر رباب کا پورا جسم کانپ سا گیا۔ سلطان دھیرے دھیرے اس کے بہت قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے رباب کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے اتار کر سائڈ پر کیا۔ سلطان، اس نے شدت سے اسے پکارا۔ رباب جو اس کے بہکے لہجے پر فدا ہونے والی تھی، ایک دم اس کے دماغ میں ارم کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے ایک دم سے اپنا آپ سلطان سے چھڑوا لیا۔ سلطان کو اس کے اس ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک دم اسے اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو رباب؟ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے نا؟ کسی نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تم پر؟ اب اس سب کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے دھتکارنے پر رباب کو سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے دھاڑا، جس پر رباب سہم سی گئی، مگر پھر ہمت کر کے بولی، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، یہ سچ ہے، میں نے آپ سے بے تحاشا محبت کی ہے، مگر افسوس آپ کی اصلیت مجھ پر بہت دیر سے کھلی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، سوچے بنا کہ اس کا ہر لفظ سلطان کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ تبھی وہ تیزی سے رباب کے قریب آیا۔ میری بات سنو رباب، یہ شادی میں نے بھاگ کر نہیں کی، اور تم میری بیوی ہو، مجھے اپنا حق تم سے ہی لینا ہے، پھر تمہیں اچھا لگے یا برا۔ اور آج تک میرے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، تو تم بھی مت اٹھانا۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے سرد لہجے میں بولا اور اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر رباب اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ سلطان کی نظریں اس کے لبوں پر ٹھہری اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے نرم و ملائم سرخ ہونٹوں پر چھپ گیا۔ رباب نے خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ سلطان دھیرے دھیرے اس کے ہر پردے کو اس کے وجود سے ہٹاتا گیا۔ رات جیسے جیسے بھیگ رہی تھی، وہ بھی ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے جا رہے تھے۔ سلطان شاہ کی شدتوں کے آگے رباب کی کمزور مزاحمت دم توڑ گئی تھی، اور خود کو اس کی بے رحم شدتوں کے حوالے کرتے ہوئے اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ صبح رباب کی آنکھ سورج کی کرنوں سے کھلی۔ اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کو بمشکل تھاما اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات بھر سلطان نے اسے سونے نہیں دیا تھا، اور اب اس کا سر نیند کی وجہ سے بھاری ہو گیا تھا۔ سلطان کروٹ لیے سو رہا تھا۔ رباب نے اس کی برہنہ پشت کو دیکھا تو ایک دم اس کے سامنے رات کا منظر گھومنے لگا۔ وہ کبھی بھی خود کو سلطان کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سلطان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ سلطان اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، لڑکیوں کو یوز کر کے پھینک دیتا ہے۔ اگر وہ اس قدر گندی سوچ کا مالک ہے تو اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا، کیوں میری زندگی تباہ کی؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اور وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی، اور اسے سزا دینا چاہتی تھی، مگر اس سے ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ الٹا سلطان کی باہوں میں آ کر وہ موم کی طرح پگھل گئی تھی۔ اس کا ذمہ دار بھی اب وہ سلطان ہی کو مان رہی تھی۔ اس کے مسلسل دیکھنے کی وجہ سے سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب رباب کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو گہرا مسکرا اٹھا۔ کیا ہوا جانے من، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے وہ پیار بھرے انداز میں بولا تو رباب اندر تک سلگ گئی اور فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سلطان کو اس سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ یہ کیا ہے رباب، رات تم میرے ساتھ تھی اور اب ایسی بے رخی کیوں دکھا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو رباب نے اس پر چلانا شروع کر دیا۔ اس کے ایسے الزامات سن کر سلطان حیران رہ گیا۔ رباب کا ہر لفظ اس کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ تبھی وہ اس پر تیزی سے جھکا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا رباب، مردانہ تسکین کسے کہتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کی دھڑکنوں کو زور سے دبانے لگا۔ رباب کو اس سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر سلطان اب پوری طرح سے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کا چھونا رباب کو تکلیف دے رہا تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ اسی وقت باہر دروازہ بجنے کی آواز آئی تو سلطان ہوش میں آیا اور رباب کو وہیں چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ رباب نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازمہ کھڑی تھی۔ جی،
آپ کو اور صاحب کو بھی جان بلا رہی ہیں، ناشتے پر سب آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ پیغام دے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ رباب بعد میں سلطان کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی۔ سلطان اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں نیچے ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ دونوں کے بیچ خاموشی کو سب نے محسوس کیا۔ ناشتے پر ارم بھی موجود تھی۔ اس کی نظریں رباب کے لبوں پر ٹکی ہوئی تھی جو سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تبھی اس کی نگاہ سلطان کی گردن پر پڑی جہاں ہلکا سا کاٹنے کا نشان تھا۔ وہ ان محبت بھرے نشانوں کو دیکھ کر حسد اور رقابت کی بارش میں بھیگ گئی۔ اسے ان زخموں سے، دونوں کی جنون خیزیوں سے گزری رات کی کہانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارم نے جو کھیل کھیلا تھا وہ بے مقصد رہا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ رباب اور سلطان کے بیچ کوئی تعلق نہ بنے، مگر وہ اس میں بھی ناکام رہی تھی۔ سلطان چپ چاپ ناشتہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا، مگر سارا وقت اس نے ارم پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار ارم کو رباب کے قریب دیکھ چکا تھا، مگر کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ساری چال ارم نے چلی ہے۔ ناشتہ سرسری سا کر کے وہ کچھ دیر ڈیرے پر بیٹھا رہا، پھر گھر کے لیے روانہ ہوا۔ کمرے میں پہنچا تو دیکھا رباب کھڑکی کے پاس کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سلطان کو رباب کے ساتھ اپنا صبح والا رویہ یاد آ گیا۔ رباب اس سے محبت کرتی ہے یہ اس کی آنکھوں سے صاف دکھتا تھا۔ وہ خود بھی اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ اب اسے یوں روتا ہوا اور اداس کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رباب اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ یوں کب تک ناراض رہو گی؟ رباب، میں جانتا ہوں مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یقین مانو تم میرے بارے میں جیسے سوچتی ہو میں ویسا نہیں ہوں۔ ارم نے ایک ایک بات جھوٹ بولی ہے تم سے۔ رباب خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ دراصل میں ارم کو شروع سے ہی لفٹ نہیں کرواتا تھا، صرف اس کی غلط عادتوں کی وجہ سے۔ وہ ہمیشہ میرے آس پاس منڈلاتی رہتی، مگر میں نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میرا یقین کرو، میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے رباب کو کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رباب نے اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ رباب کو ایک سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ حقیقت تو وہ دوپہر میں ہی جان گئی تھی۔ جب کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں جا رہی تھی تبھی اسے پچھلے صحن سے کسی کی بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ سلطان کا نام سن کر وہ تجسس میں پڑ گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ ارم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، مگر میں اسے رکھنا نہیں چاہتی، میں اسے گرا دوں گی، کیونکہ میرا مقصد اب صرف رباب اور سلطان کو الگ کرنا ہے۔ مجھے سلطان کی دولت چاہیے، ایک بار بس سلطان کو حاصل کر لوں، مگر وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ وہ اپنی دھیان میں مگن کسی سے فون پر کہے جا رہی تھی، جبکہ یہ سب سن کر رباب کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی ہو۔ وہ خود کو بمشکل سنبھالتی ہوئی کمرے تک آئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے سلطان کو کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ ابھی بھی روتے ہوئے اس نے سلطان کو سب بتا دیا۔ سلطان کو وہ اس وقت ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے سوال کیا تو رباب مسکرا گئی۔ اچھا، اب رونا بند کرو، اپنی ان خوبصورت آنکھوں پر ظلم کرنا بند کرو، اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اگلی صبح بے حد دردناک تھی۔ ارم حویلی سے بھاگ چکی تھی۔ سب اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اس کا راز حویلی والوں کے سامنے کھل چکا تھا۔ حویلی میں سب اس دن رباب کے علاوہ کسی اور نے بھی اس کی باتیں سن لی تھی اور پورا گاؤں ارم کی حقیقت جان گیا تھا۔ اس کے گاؤں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ارم کا باب بند ہو چکا تھا کیونکہ وہ اپنے کھودے گڑھے میں خود ہی گر گئی تھی۔ آج رباب اور سلطان شاہ کا ولیمہ تھا۔ رباب دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جب وہ سلطان شاہ کے ساتھ حویلی کی لان میں آئی تو ہر نظر اسے سراہنے پر مجبور ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد رباب سلطان کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔
سلطان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے گود میں اٹھا کر بستر کی طرف بڑھ گیا۔ رباب دلہن بنی ہوئی شرمائی شرمائی سی سلطان کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کی منموہنی صورت کو محبت سے دیکھتے وہ دیوانہ وار اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور رباب اس کی محبت کا پورا پورا جواب دیتی اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ سلطان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان میں کہا، آج تم واقعی میری محبت لگ رہی ہو رباب۔ رباب اس کی بات پر شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ سلطان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ایک گہری سانس لی اور اسے اور بھی اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان محبت کی وہ خاموش گفتگو دیر تک جاری رہی، جس میں لفظ کم اور دھڑکنیں زیادہ بول رہی تھی، اور یوں سلطان اور رباب کی محبت نے تمام غلط فہمیوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی خوبصورت منزل پا لی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سلطان اور رباب کی جوڑی کیسی لگی۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی خوبصورت داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔